السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 83۔ معزز سامعین، ہم اپنی داستان کے آخری حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ وہاں سے ہم ابو اور کلارا آنٹی کے ساتھ ان کی بستی کی جانب روانہ ہوئے جو نبوترے پہاڑ کی مشرقی دامن میں بسائی گئی تھی۔ ہمارے آگے آگے سونگا مونگا بستی والوں کو ہماری آمد کی اطلاع دینے بھاگ گئے۔ ان کے ساتھ بودی بھی نکل گیا جو اپنے بچھڑے ساتھیوں کو ملنے کے لیے بے چین تھا۔ کلارا آنٹی مجھے اپنے بازو کے حلقے میں اس لیے وارفتگی کے ساتھ چل رہی تھی جیسے اپنی ساری ممتا مجھ پر نچھاور کر دے گی۔ چلتے چلتے بتانے لگی، میں تمہیں بہت زیادہ یاد کرتی رہی۔ ناصر نے مجھے بتایا تھا کہ میرے بیٹے کی شکل مجھ سے ملتی ہے اور میں تصور کی آنکھ سے تمہیں دیکھ لیتی تھی۔ 15 برس میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا، کوئی رات ایسی نہیں بیتی جب میں نے تمہیں اور انجمن کو یاد نہ کیا ہو۔ میں جانتی ہوں انجمن کا دکھ مجھ سے بڑا ہوگا، مگر اسے دہرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے دکھ میرے خون میں اتر چکے ہیں۔ میں موت کی وادی میں بھی اس کے دکھ کو یاد کر کے تڑپتی رہی اور تمہارا نام لے لے کر خدا سے فریاد کرتی رہی کہ وہ تمہارے صدقے میں اس زندان اجل سے رہائی بخشے تاکہ میں تمہیں اور انجمن کو دیکھ سکوں۔ آخر خدا نے میری فریاد سن لی اور آج میں نے تمہیں دیکھ لیا اور اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ کلارا آنٹی کے اپنے دکھ اتنے تھے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ وہ عورت تھی جس نے امی کے ایما پر سفر کے دوران ابو کی سروس قبول کی اور ان کے لیے حفاظت کی چھتری بنی، ہر مشکل ہر مصیبت میں ان کے ساتھ رہی اور اپنی زندگی کا بہترین حصہ جو یورپ کے پر رونق شہروں، بازاروں اور پارکوں کی تفریح میں گزرنا چاہیے تھا، ابو کی خاطر موت کی وادی میں ڈینوسار جانوروں کی چنگھاڑے اور دھاڑے سنتے گزار دیا اور 15 برس ایک ایسے جزیرے میں محبوس رہی جہاں چاروں طرف موت کے پہرے لگے تھے۔ یک لخت مجھے احساس ہوا کہ کلارا آنٹی بڑی گریٹ عورت ہے اور ایسی گریٹ عورتیں پرستش کے قابل ہوتی ہیں۔ اب میں نے اپنی دلچسپی کا ذکر کیا، کلارا آنٹی میں بھی تمہیں بہت یاد کرتا اور تمہاری تصویر کو دیکھتا رہتا تھا۔ اور یہ بات غلط نہیں تھی۔ وہ یک لخت چونکی، میری تصویر؟ ہاں، امی نے اپنے کمرے میں تمہاری تصویر لگا رکھی ہے۔ اس پر ایک اور حیرت گزر گئی، مگر انجمن کو میری تصویر کہاں سے ملی؟ تمہارے کزن اینڈریو نے لندن سے بھیجی تھی۔ پھر میں نے اینڈریو کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں کہ کس طرح ابو کی گمشدگی کے سلسلے میں امی نے مسٹر اینڈریو کا پتہ کیا اور اسے خط لکھا، مگر جب لندن سے مسز ٹیلا سونیا کی وصیت نامے اور اس پر عمل درآمد کی افسوسناک خبر ملی تو ہم سب دل تھام کر رہ گئے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ مسٹر اینڈریو نے مجھے لندن میں تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دی تھی، مگر میں BA کے بعد لندن نہیں گیا بلکہ درندے سے تمہارے اور ابو کا انتقام لینے کے لیے اوگٹ راستوں پر چل پڑا اور یہاں پہنچ گیا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے پیار کیا اور جذبات سے کپ کپاتی آواز میں بولی، امجد بیٹے، اگر تم لندن چلے جاتے تو میں اور ناصر یہی مر جاتے۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ وہ بڑی صاف اردو بول رہی تھی۔ گفتگو کے دوران اس نے ایک بار بھی انگریزی یا جرمن زبان استعمال نہیں کی، جس پر میں نے تعجب کا اظہار کیا۔ وہ بولی، ہماری پارٹی میں مختلف قوموں اور زبانوں کے لوگ شامل ہیں، وہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کر سکتے تھے، مگر جب بستی کی تعمیر مکمل ہوئی اور ہم جزیرے میں آباد ہو گئے تو بنجر نامہ نے تجویز پیش کی کہ ہم سب کو اردو، انگریزی یا آسام اور تبت کی کوئی بولی مشترکہ زبان کے طور پر سیکھ لینی چاہیے تاکہ بول چال میں آسانی رہے۔ اس تجویز کو سب نے پسند کیا اور کوڑا ڈالا تو اردو کے نام نکلا۔ پھر ناصر ہمیں اردو سکھانے لگا۔ شمشیر جنگ اور مورنگ بھی اردو جانتے تھے، عبدل بھی اردو سمجھ سکتا اور بول لیتا تھا۔ کھیتی باڑی کی مصروفیات کے علاوہ جس کے باعث ہم اپنے غموں اور دکھوں کو بھلانے کی کوشش کرتے رہے، زبان بھی ہماری مصروفیت اور دلچسپی کا ایک نیا ذریعہ بن گئی۔ کچھ وقت کھیتی باڑی میں اور کچھ اردو سیکھنے میں گزر جاتا۔ اب ہماری بستی کے لوگ اردو بولتے ہیں۔ مجھے بنجر نامہ کی یہ تجویز بہت اچھی لگی جس نے مختلف دیشوں کے لوگوں کو ایک زبان کے ذریعے باہم منسلک کر دیا اور ایسی وادی میں جس پر آسمان نے بھی موت کا سایہ ڈال رکھا تھا، ان کی دلچسپی اور مصروفیات کا ایک نیا پہلو نکالا۔ کلارا آنٹی نے بتایا، جزیرے میں ہم ایک نظام کے تحت زندگی بسر کرتے رہے اور کسی شخص نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ چلتے چلتے مجھے ہیلن کا خیال آیا جو بھری جوانی میں بیوہ ہوئی۔ ہیلن کا کیا ہوا آنٹی؟ اس نے جم سے شادی کر لی ہے بیٹے، اور یہ سن کر شاید تمہیں تعجب ہو کہ ممی نے بھی 40 برس کی عمر میں شمشیر جنگ سے عقد کر لیا۔ اس طرح ممی اور ہیلن نے اپنے غم بانٹ لیے اور ہم سب اس بات پر خوش ہوئے کہ اگر ان اونچے اور ناقابل بو حصاروں سے رہائی نہیں ملتی تو زندگی کی حقیقتوں اور ضرورتوں کو کیوں نظر انداز کیا جائے۔ میرے ذہن کے افق پر کئی اور سوالات بھی طلوع ہوئے، مگر میں نے زبان پر لاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ کلارا آنٹی نے میری مشکل خود آسان کر دی اور بتانے لگی، امجد بیٹے، بستی میں تم اپنی ایک بہن اور ایک بھائی سے ملو گے۔ ہو بہو تو نہیں، پھر بھی ان دونوں کی صورت کچھ کوئی تم سے ملتی ہے کیونکہ وہ بھی تمہارے باپ کی اولاد ہیں۔ یہ سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ میں بستی میں ایک بہن اور ایک بھائی سے ملوں گا اور کلارا آنٹی اس خوفناک ویرانے میں میرے باپ کے بچوں کی ماں بن چکی ہے۔ وہ صرف ابو کی شریک سفر نہیں بلکہ صحیح شریک حیات ثابت ہوئی تھی جس نے موت کے خطروں میں بھی انہیں زندگی کی راحتیں بخشی۔ عورت بیوی بن کر محترم اور ماں بن کر مقدس ہو جاتی ہے، مگر کلارا آنٹی جن حالات سے گزر رہی تھی اور ابو کے لیے اسے جو عظیم قربانیاں دینا پڑیں ان پر غور کیا تو وہ عورت مجھے عظمت کا میدان نظر آئی۔
اور ایک پل کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں بھی اسی کی کوکھ سے جنم لیا ہے، کیونکہ میرے دل میں اس کی محبت اور سعادت کا ایک دریا موجزن ہو گیا تھا۔ میں نے آنٹی کو بتایا، لاہور میں بھی میری ایک بہن ہے، سریا، جو اس وقت پیدا ہوئی جب ابو کو گھر سے نکلے 8 مہینے ہو چکے اور ہم لوگ ان کی واپسی سے مایوس ہو چکے تھے، مگر سریا کے عقیقے پر ابو کا وہ خط ملا جو گارو بستی سے لکھا گیا تھا، اور ہم نے سریا کی ولادت کو اپنے لیے ایک نیک فال سمجھا۔ سریا نے ابو کو نہیں دیکھا، صرف تصویر دیکھی ہے، مگر ابو کا پیار اس کے خون میں رچا ہوا ہے۔ ابو جو پرنسس اندرا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، میری بات سن کر چونکے اور انہی قدموں پر رکے۔ دراصل میں نے سریا کا ذکر انہی کو سنانے کے لیے چھیڑا تھا۔ پوچھنے لگے، امجد کیسی ہے میری بیٹی؟ بالکل امی پر گئی ہیں اور آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ پھر میں نے بتایا، بودی کی واپسی سے ہم نے اندازہ لگایا کہ آپ لوگوں پر کوئی بھیانک حادثہ گزرا ہے اور درندے نے آپ کو ہم سے چھین لیا ہے۔ سریا نے ہوش سنبھالا تو کہنے لگی، اگر میں لڑکا ہوتی اور شکاری بنتی تو درندے سے ابو کا انتقام لیتی، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے اور پرنس اندرا کو جوکھوں کے اس سفر میں بھیجنے کا سہرا سریا کے سر ہے۔ اس نے ہمارے سفر کی راہ ہموار کی۔ امی اور میاں بادشاہ اور اماں بھی کو منایا کہ ابو کا انتقام لینا ضروری ہے۔ ابو یہ سن کر حیران سے رہ گئے کہ، اور میں نے سریا کی تصویر نکال کر جو صبح کے درشنوں کے لیے ہر وقت میری جیب میں رہتی تھی ان کی طرف بڑھائی۔ یہ ہے آپ کی بیٹی سریا۔ ابو نے سریا کی تصویر پکڑی، غور سے دیکھا اور والہانہ تصویر کو چومنے لگے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف منہ کر کے بولے تو آواز بھر آ گئی تھی، پروردگار، تو نے میری اولاد کے لیے میرے دل میں قصاص کا جذبہ ڈالا اور موت کی اس وادی تک میرے بیٹے کی رہنمائی کی۔ تو بڑی حکمتوں اور قدرتوں والا ہے اور سب تعریف تیرے لیے ہے۔ ابو اور کلارا آنٹی کے بالکل غیر متوقع طور پر زندہ مل جانے سے ہمارے دل گداز تھے، اور یہ بھی خدا کی قدرت اور حکمت تھی کہ ہم اس نر ڈائنوسار لومبارو کی تلاش میں ان جنگلوں میں آ پہنچے جو 15 برس پہلے لاوے کے طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ مگر ہماری ملاقات کلارا آنٹی اور ابو سے ہو گئی، جن کا انتقام لینے کی خاطر ہم نے ایک طویل سفر کیا اور موت کی وادی میں داخل ہوئے تھے۔ واقعی یہ خدا کی عجیب حکمت تھی، اور جب ابو نے اس کی حکمتوں اور قدرتوں کا ذکر کیا تو بے اختیار ہمارے دل بھی خدا کی حمد اور ستائش سے بھر گئے، کیونکہ اسی کے کرم سے ہمیں زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ مل گیا، اور اس کی قدرت سے وہ لوگ جی اٹھے جنہیں ہم آج تک مردہ سمجھتے رہے۔ 2-3 منٹ اسی کیفیت میں کھوئے رہنے کے بعد ہم پھر آگے بڑھے۔ نبوترا پہاڑ ندی سے قریباً 2 میل دور تھا، اور اس کے عقب میں وہ بستی تھی جہاں ہمیں جانا تھا۔ سونگا مونگا نے ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی سب لوگوں کو ہماری آمد سے آگاہ کر دیا تھا، اور بودھی کو دیکھ کر ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ وہ اپنے پرانے ساتھیوں سے لپٹ لپٹ کر ملا اور انہیں بتا رہا کہ ہم کس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے، کس طرح اس کی زبان 15 برس تک بند رہی، اور کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اس کی زبان کا علاج نہ کر سکا، مگر اس وادی میں بیگم صاحبہ اور صاحب کو دیکھتے اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ پھر سے بولنے لگا۔ ابو اور کلارا آنٹی کے ساتھ پہاڑ کی ڈھلان عبور کر کے ہم 2 چوٹیوں کے درمیان بلندی پر پہنچے، جس کی مشرقی ڈھلان چھتری دار کبڑے درختوں سے لدی اور ڈھکی ہوئی تھی۔ تو جہاں چھتری دار درختوں کا سلسلہ ختم ہوتا تھا، وہاں بستی کے سب لوگ، بوڑھے جوان اور بچے، ہمارے استقبال کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ ہمیں دیکھتے انہوں نے خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ پہاڑ کی بلندی سے ہم نے بستی کا نظارہ بھی کیا، جو کھلی وادی میں چند ٹیلوں کے درمیان 3-4 محلوں میں بٹی اور کئی بیگھے زمین پر مشتمل تھی۔ ٹیلوں کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد پتھروں کی اونچی اور مضبوط فصیل بھی نظر آئی، جس نے بستی کو ایک قلعے یا گڑھی میں تبدیل کر دیا تھا۔ جزیرے میں بن مانسوں کا خطرہ تھا، اور بستی کے گرد فصیل صرف انہی کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ مگر پہاڑ کی بلندی سے ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دور جنگل کی پٹی پر 18-20 میل مانس بھی کھڑے ہمیں حیرت و تعجب کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور ان کے درمیان کچھ چھوٹے بچے بھی تھے۔ خیال گزرا شاید وہ بستی پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابو سے پوچھا، معلوم ہوتا ہے بن مانسوں سے آپ کی جنگ ابھی تک جاری ہے؟ ابو خاموش رہے، مگر میرے سوال کا جواب کلارا آنٹی نے دیا اور بتایا، ان سے ہماری جنگ 14 برس پہلے اس وقت ختم ہو گئی تھی جب سارے نر بن مانس لڑتے لڑتے مارے گئے، اور صرف 18-20 بن مانس سے بچ گئیں جو جنگل میں بھاگ گئیں اور ایک طویل کھائی میں جا چھپی جو ان کا مسکن تھی۔ پھر کئی روز تک ہم نے ان کی شکل نہ دیکھی۔ تم نے ناصر سے سن لیا کہ وہ بن مانس آدمیوں کی طرح سوچتے اور منصوبہ بنا کر ہم پر حملہ کرتے تھے۔ ڈیڈی کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ بن مانسوں کی کوئی ترقی پذیر نسل ہے جو اپنی جسمانی ساخت اور سوچ بچار کے ذریعے آدمیوں سے قریب ہو رہی ہے۔ ڈیڈی کا یہ خیال غلط نہیں تھا۔ نر بن مانسوں کے ختم ہوتے ہی مادہ بن مانسوں میں سے ایک زبردست تبدیلی ہوئی، اور جنگل میں زندہ رہنے کے لیے نہ صرف انہوں نے اپنی ہار مان لی بلکہ ہمارے ان قبائلی ساتھیوں سے دوستی کر لی جو جنگل میں خوراک لینے جایا کرتے تھے۔ اس دوستی کا آغاز بڑے عجیب طریقے سے ہوا۔ ہمارے قبائلی ساتھی تیسرے چوتھے دن جنگل میں جاتے تو انہیں پھولوں اور شکرگندی نما جڑوں کی کچھ ڈھیریاں وہاں پڑی ملتی، جنہیں وہ اٹھا لاتے اور درختوں پر چڑھنے یا جڑیں کھودنے کی تکلیف سے بچ جاتے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ بن مانس اپنے لیے جو خوراک جمع کرتے ہیں وہ اتفاق سے ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے، مگر دوسرے تیسرے پھیرے میں پتہ چل گیا کہ بن مانسوں کی طرف سے انہیں دوستی کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ تیسرے پھیرے میں ایک مادہ بن مانس جن کی سردارنی تھی سامنے آ گئی اور اشاروں سے دوستی کا اظہار کرنے لگی۔
یہ انکشاف بھی حیرت انگیز تھا کہ 18-20 بن مانسوں میں کوئی نر نہیں تھا، سب کی سب مادہ اور زندہ رہنے کی خاطر دوستی کی خواہشمند تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارے قبائلی ساتھیوں نے ان سے دوستی کر لی اور اس کھائی میں بھی جانے لگے جو بن مانسوں کا مسکن تھی۔ ہمیں اس دوستی کا علم ذرا دیر سے ہوا کیونکہ ہم نے فصل بوئی، اس میں دانہ پڑ گیا تھا اور اب دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ خاص طور سے ناصر، شمشیر جنگ، مورنگ، جم، عبدل اور سونگا مونگا کھیتوں میں بڑا دھیان رکھتے تھے۔ میں، ہیلن اور ممی بھی اس نگرانی میں ان کی مدد کرتی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ ہم اناج سے محروم ہو چکے اور اب ان کھیتوں کا حاصل دیکھنا چاہتے تھے جن میں اناج بویا گیا تھا، اس لیے اپنے قبائلی ساتھیوں پر توجہ نہ دے سکے۔ بعد میں پتہ چلا کہ میل جول کا یہ سلسلہ دیر سے جاری ہے اور دوستی کا آغاز بن مانسوں کی طرف سے ہوا ہے۔ ناصر نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور بن مانسوں سے میل جول کو روکا نہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ پھر خوراک پر کوئی جھگڑا نہ ہوا، بلکہ جب تک ہماری فصل پک کر تیار نہ ہوگی مادہ بن مانسوں کی طرف سے ہمیں خوراک دوستی کے تحفے کے طور پر ملتی رہی۔ کلارا آنٹی کا یہ بیان بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز تھا۔ میں نے دوربین سے ایک بار پھر مادہ بن مانسوں کو غور سے دیکھا جو جنگل کی پٹی پر کھڑی ہمیں پہاڑ سے اترتے دیکھ رہی تھی، مگر فوراً میری توجہ بستی کے لوگوں کی طرف مبذول ہو گئی جو پہاڑ کے دامن میں کھڑے خوشی کے نعرے لگا کر ہمارے استقبال کر رہے تھے۔ ان کا یہی جوش و خروش بن مانسوں کے لیے بھی حیرت کا سبب بن گیا تھا کہ نہ جانے یہاں اچانک کیا انقلاب آ گیا ہے، اور انقلاب تو واقعی آ گیا تھا۔ ڈھلان کے جنگل سے گزر کر ہم نے وادی میں قدم رکھا تو ابو کے ساتھیوں نے ہمیں گھیر لیا اور میں نے اس ہجوم میں اپنے بہن اور بھائی کو پہچان لیا۔ کلارا آنٹی نے سب سے پہلے انہی سے میرا تعارف کرایا۔ بہن کا نام سارا اور عمر 13 برس کے لگ بھگ، سوریا سے 1 سال چھوٹی تھی۔ بھائی صرف 7 برس کا اور نام آصف تھا۔ دونوں پہلے سے غائبانہ طور پر مجھے جانتے تھے۔ ابو ان سے اکثر میرا ذکر کرتے رہتے تھے۔ میری صورت دیکھتے اور نام سنتے ہی دونوں بیک وقت مجھ سے لپٹ گئے۔ سیلا سونیا بھی کلارا آنٹی کی طرف بڑی گرمجوشی سے ملی۔ شمشیر جنگ سے دوسرا عقد کر لینے کے بعد اس کے ہاں بھی 2 بچے ہوئے اور دونوں لڑکے تھے۔ میں نے تھوڑی سی دل لگی کے لیے کلارا آنٹی سے پوچھا، شاید تمہاری ممی نے بھی یہاں لو میرج کی ہے؟ میری اس خوش دلی پر سب لوگ ہنس دیے اور سیلا سونیا بولی، شریر لڑکے، پہلے لو ہوتی ہے میرج پھر میرج ہوتی ہے۔ ہیلن اور جم کے ہاں 3 بچے ہوئے تھے، 1 لڑکا 2 لڑکیاں، مگر وہ اپنے پہلے بچوں کو یاد کر کے اکثر بے چین ہو جاتی تھی جنہیں چنگٹو میں اپنے ایک سہیلی کے ہاں چھوڑائی تھی۔ میں نے بتایا کہ اس دونوں کے بچے زندہ سلامت اور بڑے ہو کر چین سے انگلینڈ پہنچ چکے ہیں۔ وہ حیران ہوئی، تم میرے بچوں کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ غالباً سمجھی تھی میں اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں یا جھوٹی تسلی دے رہا ہوں۔ میں نے اسے معلومات کا ذریعہ بتایا۔ ہماری پارٹی کو بڑے غیر معمولی حالات میں جنوب مغربی چین کے پہاڑوں سے گزرنا اور دریائے سالوین کے ساتھ ساتھ سفر کرنا پڑا۔ اس سفر کے دوران ایک چینی بستی میں ہماری ملاقات 40 برس کے دبلے پتلے چیانگ سے ہوئی جو اپنے چچا ینگ سی اور اس کے ساتھی چاؤ کے لیے بڑا پریشان تھا۔ اسی نے بتایا کہ ہیلن کوپر کے دونوں بچے جوان ہو چکے اور لندن چلے گئے ہیں۔ ہیلن اس اطلاع پر مسرور و مطمئن ہوئی، پھر ہمارے خوشی کو مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے اس کے بچوں کے متعلق اچھی خبر دی تھی۔ یہ کہانی سن کر ایک ادھر عمر چینی آگے بڑھا اور کپ کپاتی آواز میں بولا، تو تم میرے بھتیجے چیانگ سے ملے تھے؟ میں سمجھ گیا یہ وہی ینگ سی ہو سکتا ہے۔ ہاں ینگ سی، تمہارا بھتیجا چیانگ ایک دبلا پتلا آدمی ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں موت کے بستر پر ہے، ورنہ وہ بھی ہمارے ساتھ تبت کا سفر کرتا۔ پھر ینگ سی خلا میں گھورتا ہوا اپنے بھتیجے کے تصور میں ہم کلام ہوا، چیانگ میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے مجھے یاد رکھا اور میرے لیے بے چین رہے۔ یہ سن کر افسوس ہوا کہ ینگ سی کا ساتھی چاؤ جزیرے میں بیمار رہ کے مر گیا اور بودھ رسم کے مطابق اس کی چتا بستی کے شمال شمشان میں جلا دی گئی۔ میرے حساب کے مطابق 15 برس پہلے جب پرستار تگائی ابو کی پارٹی کو سرنگ کے دہانے چھوڑ گیا اور وہ لوگ موت کی وادی میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 25 تھی، مگر چانگا درندے کا لقمہ بنا۔ بودھی کو بھوچال کے زبردست جھٹکے نے ٹیلے سمیت اونچے حصاروں سے باہر پھینک دیا۔ بسوا لاوے کے سیلاب میں غرق ہو گیا۔ الیگزینڈر کوپر ایکٹوسوس کے پیٹ میں اترا۔ پروفیسر ہرش ایک پانکھو سمیت خونی اسدے کے آتشی زہر سے ہلاک ہوا۔ ویران مندر کا ایک باسی بن مانسوں کی جنگ میں مارا گیا۔ چاؤ کے علاوہ ایک گارو اور ایک سنتھالی بھی کچھ دن بیمار رہ کر جزیرے میں ہی چل بسے اور ان کی لاشیں نظر آتش کر دی گئی۔ گویا 11 آدمی ایک بعد دیگرے پارٹی سے رخصت ہو گئے تھے، مگر 7 بچوں کا اضافہ بھی ہوا۔ اس طرح ان لوگوں کی مجموعی تعداد اب بھی 31 تھی اور وہ اپنے ناقابل بیان دکھوں کے باوجود واجہ اجل کے ایک جزیرے میں اس امید پر زندہ رہے کہ شاید کبھی موت کے اونچے حصاروں سے نکل سکیں۔ اس بستی یا گڑی میں انہوں نے خود کو بعض آفات سے محفوظ کر لیا تھا۔ ان کے کھیتوں میں گندم، جو اور چنے کی فصل ہوتی تھی۔ جنگل کے میٹھے پھل شکر کی اور ترش نمکین پھل نمک کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ جھیل اور دریا میں مچھلی بکثرت ملتی تھی جسے پکڑنے کے لیے انہوں نے درختوں کی چھال کے ریشے سے مضبوط جال بھی تیار کر لیے تھے اور وہی ریشہ ان کے تن ڈھانپنے کے کام آتا تھا جس سے وہ اپنے لباس بناتے تھے۔ بستی میں ابو کلارنٹی کی حیثیت بادشاہ اور ملکہ کی سی تھی۔ سونگا مونگا باڈی گارڈ کے فرائض ادا کرتے تھے۔ شمشیر جنگ ان کا نائب اور بنجن لاما ایک بزرگ مشیر تھا۔ اردو ان لوگوں کی مشترکہ زبان تھی۔ یہ تھی ان لوگوں کی زندگی جس کے شب و روز ایک تسلسل کے ساتھ گزرتے رہے۔ وہ اس وادی حیرت و اسرار میں 15 برس تک آس اور یاس کے درمیان مر مر کر جیتے رہے۔
جنگلوں میں ڈائنوسار جانوروں کی چنگھاڑے اور دھاڑے سنتے اور اپنی مایوسیوں کو امید کے غلافوں میں لپیٹ کر زندہ رہنے کی جدوجہد کرتے رہے۔ اس مدت میں کوئی ڈائنوسار ندی عبور کر کے جزیرے میں داخل نہ ہو سکا۔ خونی استھا انہیں جزیرے سے نکلنے نہ دیتا، نہ کوئی جانور کو وہاں جانے دیتا۔ شاید قدرت کی طرف سے ان کی نگرانی پر مامور تھا۔ ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ پرنس اندرا نے اس خوفناک اسدے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور میں نے اپنے رائفل سے اس کے چیتھڑے اڑا دیے۔ اس کی آتشی پکاریں ہمارے سامنے دم توڑ گئی۔ میں نے اور پرنس اندرا نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ ایک سادھو مہاتما نے مجھے شیشناک کا من دیا تھا اور اسدھا میرے سامنے دبک گیا تھا۔ پرنس اندرا کو وشنو کی کوڑی دی تھی اور وہ سانپوں اور اسدوں کی آنکھیں سے آنکھیں ملا سکتی تھی۔ مجھے بھی سادھو مہاتما کی تحفوں کی اہمیت کا اس روز احساس ہوا۔ بنجن لاما نے میرے اور اندرا کے ہاتھوں پر عقیدت کے بوسے دیے کہ ہم نے ایک مارے آتشی کو ہلاک کر دیا ہے۔ میں نے ابو کو بتایا ہم اپنے کچھ ساتھیوں کو دریا کے اس پار چھوڑا ہے جو بے چین سے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہم ان کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو نے روانگی کا سینگ پھونکا اور اپنے ساتھیوں کو بستی سے نکلنے کا حکم دیا۔ دن تیسرے پیر سے گزر رہا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ڈائنوسار جنگل سے گزر جائیں۔ بستی سے کوئی چیز بجز خوراک اٹھانے والی نہیں تھی جس کا ایک بڑا ذخیرہ وہاں موجود تھا۔ ان لوگوں نے خوراک کے تھیلے اٹھا لیے اور بھالے سنبھال کر بستی سے نکلے۔ ہم لوگ واپسی پر ایک دو لمحوں کے لیے پروفیسر ہرش کی قبر پر رکے۔ اسے خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد ڈھڑان کر جنگل عبور کر کے دو چوٹیوں کے درمیان پہاڑی کی بلندی پر پہنچے اور پلٹ کر بستی پر نظر ڈالی تو ایک عجیب نظارے نے انہیں ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ جنگل کی پٹی پر مادہ بن مانسو نے بستی کے لوگوں کو جاتے دیکھ کر رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ بعض اپنی چھاتیاں کوٹ رہی تھی اور سروں میں خاک ڈال رہی تھی۔ مارے صدمے کے ان کی چیخیں ماتمی آوازوں میں ڈھل گئی تھی، مگر جزیرے کے مکین اب اپنی دنیا کی طرف لوٹ رہے تھے اور جنگل کا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ اپنے پیچھے بن مانسو کے لیے خوراک کا بڑا ذخیرہ اپنے کھیت اور گڑی نما محفوظ بستی چھوڑ آئے تھے۔ ندی پر پہنچے تو صوبیدار خداداد خان اور رانا صفدر نے فوراً ربڑ کی کشتی میں ہوا بھری اور اسے ندی میں ڈال دیا۔ ابو کے قبائلی ساتھی کشتی دیکھ کر حیران رہ گئے جو ان کے لیے کسی اچھمبے سے کم نہیں تھی۔ کشتی کے ذریعے پہلے عورتوں اور بچوں کو اس پار پہنچایا گیا۔ ان کے ساتھ بوڑھا لاما بنجن اور ابو بھی بیٹھے۔ دوسرے پھیرے میں میرے ساتھی اور کچھ دوسرے لوگ پار اترے جبکہ قبائلی ساتھیوں نے ندی تیر کر پار کی کیونکہ اب وہاں اسدھے کا خطرہ نہیں تھا۔ البتہ خوراک کے تھیلے اور بھالے کشتی میں رکھ کر دوسرے کنارے پر پہنچائے گئے۔ سب لوگوں کو اس امر کا احساس تھا کہ ڈائنوسار جنگل کو دن کے اجالے میں پار کرنا ہے، اس لیے کشتی کو طے کر کے اور اپنا اپنا سامان اٹھا کر ہم بڑی تیزی سے جنگل کی طرف بڑھے۔ ہرنام سنگھ، خداداد خان، رانا صفدر اور ٹھاکر اجیت سنگھ جن کے پاس رائفلوں کے علاوہ ہینڈ گرنیڈ بھی تھے آگے آگے چلتے رہے، جبکہ بودی اور سونگا مونگا پارٹی کے پیچھے تھے۔ سائے ڈھل گئے تھے اور ڈھلتے سایوں میں ڈائنوسار جنگل بھی ہولے ہولے بیدار ہو رہا تھا۔ عظیم الجثہ جانور جن پر پہاڑی تودوں کا گمان ہوتا تھا گرگٹ کی طرح رینگتے، بھاری بھاری قدموں سے دھپ دھپ کی آوازیں پیدا کرتے اور زمین کو دہلاتے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ان کی شہتوریوں کی مانند لمبی لمبی اور بھاری بھاری دمیں زمین پر اس طرح حرکت کر رہی تھی جیسے عفریت مگرمچھ لہریں لے رہے ہوں۔ ڈائنوسار جنگل میں سبزی خور جانوروں کی کثرت تھی جو زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، مگر دن کے آخری حصے میں جب سبزی خور ڈائنوسار اپنے مسکنوں کو لوٹتے تو بعض گوشت خور درندے بھی شکار کے نکل آتے اور جنگل میں بھٹکتے، چنگھاڑتے اور دھاڑنے لگتے۔ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ڈائناسورس اور ٹیرانوسورس ریکس کی مخلوط نسل کے اس درندے سے تھا جو زرد وحشیوں میں لومبارو کے نام سے یاد کیا جاتا اور انتہائی خطرناک تھا، مگر جنگل میں اس نسل کا کوئی دوسرا ڈائنوسار دکھائی نہ دیا۔ غالباً اس کا چھوٹا سا کنبہ ہمارے ہاتھوں ختم ہو چکا تھا۔ جب اس پہاڑی کے قریب پہنچے جہاں ہم نے ایک مادہ برنتوسورس کو ہلاک کیا تھا تو تین گوشت خور جانور اس کی لاش نوچتے کھاتے دیکھا۔ وہ باہم لڑ بھی رہے تھے اور ایک دوسرے پر غراتے دھاڑتے برنتوسورس کو چیر پھاڑ بھی رہے تھے۔ ان کے بڑے بڑے جسموں پر لمبے لمبے تھوتنے جن کے اندر دانتوں کی آریاں نظر آ رہی تھی ان کی وحشی درندگی کا اعلان کر رہے تھے۔ یہ سوچ کر کہ کہیں وہ درندے ہم پر نہ جھپٹ پڑے، ہرنام سنگھ نے ایک درندے کا نشانہ لے کر فائر کیا اور 303 کی گولی کا سیسا اس کے لمبے تھوتنے میں اتار دیا، جس پر وہ خون اگلتا ایک طرف بھاگا۔ فائر کا دھماکہ سن کر دوسرے درندے بھی خوفزدہ ہو کر اس کے پیچھے بھاگے۔ ہرنام سنگھ نے اچانک فائر کر کے جہاں درندوں کو بھگا دیا، وہ تینوں تیز حرکت کرنے والے جانور تھے، وہاں دریا پار اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ سورج کی روشنی ہولے ہولے گھٹ رہی تھی اور ہم تیزی کے ساتھ جنگل عبور کر رہے تھے۔ کسی ڈائنوسار نے ہمارا راستہ نہ روکا بلکہ بعض گرگٹ نما سبزی خور جانور ہمارے گروہ کو دیکھ کر اپنے اپنے ٹھکانوں میں دبک گئے۔ البتہ چھدرے جنگل کے ایک ٹیلے پاس ٹیرانوسورس ریکس کا ایک اصل جوڑا دیکھ کر جس کی کمر سے لے کر لمبی دم ایک باڑ سی کھڑی تھی، ہم چونک گئے۔ ان کی لمبائی دم سمیت 25-40 فٹ سے کم نہ تھی، جبکہ 20-25 فٹ اونچے تھے۔ وہ حیرت سے کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ان سے پرے دیو کمد ایگوانوڈوس بھی دکھائی دیے جن کے متعلق میں نے بعض دلچسپ باتیں پڑھی تھی اور پروفیسر اسلم سے ان پر گفتگو بھی ہوئی تھی، مگر ابو کلاران تھی اور ان کے ساتھی مل جانے کے بعد اب ہمیں ڈائنوسار جانوروں سے کوئی دلچسپی نہ رہ گئی تھی اور جلد از جلد اس وادی اجل سے نکلنا چاہتے تھے۔ ابھی سورج کی روشنی باقی تھی جب ہم ڈائنوسار جنگل کو عبور کر کے دریا پر پہنچ گئے۔ دوسرے کنارے سے وکرم، رگھو رائے دگل اور کوکیوں نے ہمارے ساتھ ایک بھیڑ دیکھی تو حیران و ششدر رہ گئے
کیونکہ موت کی وادی میں کسی زندہ آدمی کا مل جانا اچنبے سے کم نہ تھا، مگر ہم تو ایک پوری پارٹی کو ساتھ لے کر آئے تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے، اس لیے ان کی حیرت بالکل بجا تھی۔ اب دریا پار کرنے کا مرحلہ تھا جہاں درختوں اور نسلوں کی اوٹ میں عفریت مگرمچھ ساحل سے لگے رہتے تھے۔ عورتوں اور بچوں کے ساتھ دریا میں کشتی ڈالنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ میں نے صوبیدار خداداد خان اور ٹھاکر اجیت سنگھ کو ایک طرف، ہرنام سنگھ اور رانا صفدر کو دوسری سمت روانہ کیا کہ وہ کنارے کے ساتھ ساتھ لگے مگر مچھوں کو تلاش کر کے ٹھکانے لگائیں اور ان کے ساتھیوں کی ضیافت کا بندوبست کریں تاکہ کوئی عفریت ہماری کشتی کی طرف نہ بڑھے۔ یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی۔ میرے ساتھیوں نے ہینڈ گرنیڈ پھینک کر 4-5 گھڑیال ہلاک کر دیے، اور جب دوسرے عفریت ان کی لاشوں پر جھپٹے، میں نے قبائلی کو دریا میں کود جانے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی کشتی حرکت میں آ گئی۔ میں، ابو، پروفیسر اسلم، بنجن لاما، ہرنام سنگھ، سونگا مونگا تیسرے پھیرے میں دریا کے پار اترے۔ رانا صفدر اور صوبیدار کشتی لے کر لوٹ آئے۔ البتہ تیسرے پھیرے سے پہلے میں عفریت گھڑیالوں کی ضیافت کا تھوڑا سا اہتمام اور کرنا پڑا۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی بودھی نے اپنے ساتھیوں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس کے ساحل مل گئے ہیں، اور اسے بولتے اور باتیں کرتے دیکھ کر حیران بھی رہ گئے تھے۔ بہرحال ابو اور ان کی پارٹی کا مل جانا اور بودھی کی زبان کھل جانا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے میرے ساتھیوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ جب کشتی کنارے لگی اور میں ابو کے ساتھ ساحل پر اترا، سب سے پہلے دگل نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ ابو اسے دیکھ کر حیران ہوئے، سمجھے تھے صرف بودھی ہمارے ساتھ آیا ہے۔ میں نے بتایا دگل کے ساتھ کریاپا بھی ہے، مگر اسے ہم مندر چھوڑائے ہیں۔ 15 برس پہلے شاید انہیں دگل اور کریاپا کے بھاگ نکلنے پر افسوس ہوا ہوگا، جو بندی گھر سے رہائی کے بعد وہ دونوں کسی دوسری مصیبت کے شکار نہ ہو جائیں، لیکن اب محسوس ہوا کہ شاید قدرت نے خود ان کے بھاگنے کا راستہ دیا تھا کہ وہ 15 برس کے بعد ایک نئی پارٹی کی رہنمائی کر سکیں اور ان کی رہائی کا ذریعہ بنے۔ ابو نے آگے بڑھ کر دگل کو گلے سے لگا لیا اور گلوگیر آواز میں بولے، دگل، میں نے سنا تھا کہ یہ دنیا اپنی وسعت کے باوجود محدود ہے اور آدمی کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے مل جاتا ہے۔ آج یہ بات پوری ہوئی۔ ہم انہی راستوں پر بچھڑے تھے اور انہی راستوں پر پھر مل رہے ہیں۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے انجانے راستوں پر میرے بیٹے کی رہنمائی کی اور اس کے ساتھ میرا بدلہ لینے یہاں پہنچے۔ صاحب، اگر پتہ ہوتا کہ آپ اس وادی میں گرفتار ہیں تو ہم لوگ بہت پہلے آتے۔ ابو نے دگل کی آفرین کہا، جس نے زندان اجل سے رہائی پانے کے بعد ایک بڑے آدرش کی خاطر پھر موت کے راستوں کا سفر کیا تھا۔ السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 84۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ سونگا مونگا بھالے اٹھائے محافظوں کی طرح ابو کے پیچھے پیچھے تھے۔ کپالا سردارنی، گھومبی سردار اور تینوں کوکیوں نے حیرت پاش نظروں سے کوکی بھائیوں کو دیکھا، جنہیں 15 برس پہلے کوکی سردار نے ہلاک کر دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ قبیلے کی سرداری کا حق رکھتے تھے، مگر ابو نے مول ادا کر کے ان کی جانیں بچا لی تھی۔ موت کے اس کھیل میں گھومبی بھی شامل رہا، جو ان دونوں کوکی سردار کا نائب تھا۔ شاید اسی لیے سونگا مونگا کو زندہ دیکھ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا اور کپالا سردار نے بھی کچھ سہم سی گئی۔ دگل سے مل کر ابو آگے بڑھے تو گھومبی پر نظر پڑی اور اسے پہچان کر ششتر رہ گئے۔ جب ابو نے کوکی سردار کے ساتھ غاروں کے شہر کی طرف سفر کیا تو سردار نے گھومبی کو ہدایت کی تھی کہ اپنے آدمیوں کے ساتھ چھپ کر پارٹی کا تعاقب کرے تاکہ کسی جگہ سے گھیر کر کوکی سردار اپنا بدترین منصوبہ پورا کر سکے۔ وہ گھومبی کے رہنمائی کے راستے میں سرخ دھچیاں چھوڑتا چلا گیا، مگر وہی گھومبی اب میری پارٹی میں شامل تھا۔ کلارا آنٹی بھی اسے دیکھ اور کپالا کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں نے بتایا، گھومبی کوکی سردار کے منصوبے میں شریک نہیں ہوا، نہ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پارٹی کا پیچھا کیا، تو سردار سے اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتا تھا جس کی زیادتی کے شکار ہوئی تھی۔ جب کوکی سردار غاروں کے شہر سے واپس نہ آ سکا تو گھومبی قبیلے کا سردار بن گیا اور اس کی دونوں بیٹیوں سے بیاہ کر دیا۔ میں نے بتایا کہ کس طرح گھومبی نے مجھے اصل حالات سے آگاہ کیا اور اپنی صفائی پیش کی۔ موت کے سفر پر ہمارا ساتھی بن گیا۔ یہ بھی بتایا کہ اس سفر میں گھومبی، کپالا اور ان کے 5 آدمیوں نے بڑی مشکلیں اٹھائی مگر ہمارا ساتھ دیا۔ ابو، کلارا آنٹی، ان کے ساتھی سونگا مونگا یہ کہانی سن کر دنگ رہ گئے۔ پھر ابو نے گھومبی اور کپالا کو مخاطب کیا، شاید کسی نے تمہیں آج تک یہ نہ بتایا ہو کہ کوکی سردار میرے ہاتھوں مارا گیا اور اس عظیم خندق میں دفن ہوا تھا جو غاروں کے شہر کے گرد پھیلی ہے۔ اس نے غداری کی تھی جس کی سزا پائی۔ مرنے سے پہلے کوکی سردار نے اپنے گناہوں اور ظلموں کو اعتراف کیا اور بازو سے سرداری کا نشان اتار کر کوکی بھائیوں کو دے دیا کہ اس پر سونگا مونگا کا حق ہے۔ ان کے اشارے پر سونگا نے اپنا بازو ننگا کر کے دکھایا جس پر سونے کا ایک بازو بند کڑے کی شکل میں بندھا تھا۔ اسے دیکھتے کپالا سردار نے گھومبی اور تینوں کوکی سونگا مونگا کے سامنے زمین پر گر گئے۔ وہی بازو بند کوکی قبیلے کی سرداری کا اصل نشان تھا جو گھومبی اور کپالا کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے سونگا کے آگے زمین پر گر کر اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ سب لوگ حیرت سے منظر دیکھنے لگے اور سونگا نے کہا، گھومبی اٹھو، مجھے میرے بھائی مونگا کو تم سے کوئی بیر نہیں لینا۔ اگر تم نے ہم سے کوئی بیرا خیری رکھی ہوگی تو کوکی سردار کے کہنے پر رکھی ہوگی جس نے اپنے برے کرموں کا پھل پایا، مگر مرتے سمے سرداری کا نشان مجھے سونپ گیا، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ اگر تم سے کوئی بھول ہو بھی گئی تھی تو اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تم نے اس کٹھن سفر میں چھوٹے صاحب کا ساتھ دیا، اس نے میری طرف اشارہ کیا اور موت کی وادی میں داخل ہو کر ہماری رہائی کا کارن بنے، اس لیے
क्योंकि कबीले में तुम्हारा बड़ा रुतबा होगा और लोग देखेंगे कि मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता हूँ। और कपाला तू भी उठ, बेशक तू मेरे दुश्मन की बेटी है, मगर मैंने तुझे हमेशा पसंद किया है क्योंकि तू क्योंकि कबीले की सबसे सुंदर नारी है। और अगर तेरा बापू मान जाता तो मैं तुझसे ज़रूर ब्याह करता, मगर अब घूबी की पत्नी और इसके बच्चों की माँ है और इसके साथ अपना जीवन गुजारेगी। मैं किसी दूसरी लड़की या नारी के साथ ब्याह कर लूँगा जो मेरे साथ कबीले की सरदारनी होगी, मगर मैं घूबी के साथ तुझे भी बड़ा मान दूंगा क्योंकि तूने छोटे साहिब और राजकुमारी के साथ कठिन सफ़र किया और अपना जीवन खतरे में डाला है। मैं अपने साहिब और सब लोगों के सामने तुझे वचन देता हूँ कि तू जो कहेगी और तेरी किसी बात से इनकार नहीं करूँगा। मैं तुझसे और घूबी से पूछ कर चलूँगा, मगर एक बात नहीं मानूंगा, और वो बात यह है कि अब हमारे कबीले में कोई भूत बंदर होगा, ना किसी सरदार भूत की पूजा होगी। सोंगा ने अपनी बात खत्म करके हाथ आगे बढ़ा तो घूमी और कपाला ने रुककर बारी बारी इसके हाथों को चूम लिया, यानी इसकी सरदारी के हाथ पर बोसा दी। और कपाला कहने लगी, सोंगा अगर तू मुझे पसंद करता था तो मैं भी तुझे चाहती थी क्योंकि तू बहादुर और सूरमा है, मगर बापू तुझसे बैर रखता था और तेरे साथ मूंगा को भी जान से मार देना चाहता था। तुझसे मेरा ब्याह कभी ना करता, इसने मेरा लगन किसी और से और ब्याह किसी और से कर दिया। और जब वो गारों के शहर से वापस ना आया तो घूमी ने मुझे मेरे पति से जीत लिया, क्योंकि बापू की तरह मेरा पति भी एक ऐसे सफ़र पर चला गया जैसे वापस ना आ सका। फिर घूमी ने मुझे सरदारनी बनाया, मेरा हर कहा माना और मैं इसके बच्चों की माँ बनी। अब तू कबीले का सरदार है और तेरे बाजू पर सरदारी का कड़ा है, इसलिए मैं भी तेरा हुक्म मानूंगी जैसे सरदार का हुक्म माना जाता है। और ये जो तूने कहा है कि हमारे कबीले में ना कोई भूत बंदर होगा, ना किसी सरदार भूत की पूजा होगी, तो मैं खुद नहीं चाहती कि ऐसा हो। शायद घूमी चाहता है कि भूत बंदर हों और हम भूतों की पूजा करें, क्योंकि हमारे बाप दादा भी इनकी पूजा करते रहे हैं, मगर मैं इन बातों को नहीं मानती और तेरा साथ दूंगी। घूमी ने एक बार फिर सोंगा का हाथ पकड़ लिया और बोला, सोंगा जैसा तू कहता है, जैसा कपाला कहती है वैसा ही करूँगा। ये सब कुछ 5-7 मिनट के अंदर हो गया और हमारे कुकी साथियों ने सोंगा को कबीले का सरदार मान लिया। फिर सूरज की फरार होती रोशनी में हमने अपना सामान उठाया और पहाड़ी की तरफ हो लिए, जिसकी चोटी पर हम एक रात गुजार चुके और जहाँ लुम्बारू के कुंबे की लाशें छोड़ आए थे। मगर इस पहाड़ी तक पहुँचते पहुँचते रात हो गई और जब वहाँ पहुँचे देखकर हैरान रह गए कि केकड़ों जितने बड़े बड़े हजारों मकोड़े इनकी पहाड़ जैसी लाशों पर किलबिला रहे थे और आसपास बू फैल रही थी। हमारा ख्याल था रात इसी पहाड़ी पर बसर करेंगे, मगर अब वहाँ रुकना मुनासिब ना था, इसलिए जुनून मशरिकी सम्मत एक टीले का रुख किया और रात गुजारने के लिए वहाँ पड़ाव डाल दिया। हम लुम्बारू के नए मंदिर से अभी 6-7 मील दूर थे, मगर टीले पर पहुँचते ही 3 हवाई फायर करके हमने मंदिर में मुकीम साथियों को अपनी वापसी की इत्तला दे दी। रात के सन्नाटे में फायरों की गूंज ज़रूर उन तक पहुँच गई होगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, धरती का सफ़र अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में। अगली किस्त इस दास्तान की शायद आखिरी किस्त हो, सुनना मत भूलिएगा।